بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے تمام دوستوں کو یوٹیوب چینل بابر آٹوز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے یونیک 125 کی ٹیوننگ کے بارے میں۔ دوستوں پہلی جو ویڈیو تھی میری وہ تھی ہونڈا سی جی 125 کی ٹیوننگ کے بارے میں بغیر یورو۔ اور دوستوں ہونڈا سی جی 125 کی جو ٹیوننگ کی ویڈیو ہے وہ میرے چینل پہ موجود ہے، آپ جا کے وہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں، اور اس کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا۔ یہ یونیک 125 ہے، 2018 کا ماڈل اور یورو 2 ٹیکنالوجی ہے۔ تو دوستوں ویڈیو پوری دیکھیں بنا اسکپ کیے تاکہ آپ کو اچھے سمجھ آ جائے، اور ہمارے نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن بآسانی آپ کو مل سکے۔ تو دوستوں ٹائم کو بچاتے ہوئے چلتے ہیں اپنے کام کی طرف۔ تو دوستوں یہ ہمارے پاس جو ہے یونیک 125 ہے، یونیک کی 125 ہے یورو 2۔ تو آج ہم اس کی ٹیوننگ کریں گے۔ تو دوستو ہم نے جو پہلے ویڈیو بنائی تھی وہ تھی ہونڈا 125 کے بارے میں، جو کہ بغیر یورو کی تھی۔ اس کے اندر تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہے کہ یہ ہے یورو۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یورو سسٹم اس میں لگا ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم سائڈ کر کھولیں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی اس کے اندر مٹی اور ڈسٹ ہے، یہ آپ دیکھیں۔ تو اس کو بھی ہم پوری واش کریں گے، کاربیٹر کو بھی واش کریں گے، فلٹر بھی اس کا نکالیں گے باہر، کاربیٹر بھی نکالیں گے۔ دوستو 10 mm کی تامی سے جو ہے اس کا ہم فلٹر باکس کا یہ بولٹ دونوں کھولیں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، اس کے بعد یہ فلٹر باکس کا کور ہم نکالیں گے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو۔ اس کو بھی واش کریں گے۔ یہ اس کا فلٹر ہے، فلٹر فوم ہے، اور یہ فلٹر جالی ہے اس کی، اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اندر سے اس کو پورا واش کریں گے ہم۔ ٹھیک ہے دوستو کاربیٹر کے جو ہے دونوں 10 کے جو نٹ ہیں، اس کے 10 کے mm کے پانے سے جو ہے اسپینر سے اس کے نٹ کھولیں گے دونوں۔ ٹھیک ہے دوستو، اس سائڈ کا بھی بولٹ ہم ایسے کھول لیں گے دوستو۔ اس کے بعد یہ سلائڈ جو ہے یہ بھی ہم کھول لیں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، اچھا یہ اس کا کلپ لگا ہوا ہے دوستو، اس کو بھی 4 مکھیا اسکرو ڈرائیور سے جو ہے ہم ڈھیلا کر لیں گے تاکہ ہمارا کاربیٹر آرام سے ریموو ہو جائے۔ پیٹرول پائپ نکالیں گے، اس سائڈ پہ جو 10 کا بولٹ ہے، 10 کا نٹ جو ہے سائڈ پہ وہ بھی دوستو کھول لیں گے۔ اس پائپ کا جو کلپ ہے یہ بھی ڈھیلا کر دیا ہے۔ اب ہم کاربیٹر کو ہلکا سا پیچھے کریں گے، ٹھیک ہے دوستو، اور اس کو باہر نکال لیں گے بالکل آسانی کے ساتھ دوستو۔ اور یہ ہمارا فلو کا جو پائپ ہے دوستو، اس کو بھی ہم جو ہے نکالیں گے، اور اس کو اس طریقے سے باہر نکال لیں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو دوستو اس کو جو ہے ہم واش کریں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اس کے اندر مٹی ہے، اور اس کے اوپر وہ ڈسٹ ہے، مٹی ہے، اور یہ یورو 2 ٹیکنالوجی ہے۔ تو دوستو اس کو ہم کھولیں گے، کاربیٹر کو کھول کے اس کو واش کریں گے دوستو۔ تینوں اسکرو کھول لیں گے اس کے چیمبر کے دوستو، یہ تینوں اسکرو ہم کھول دیں گے، چیمبر کھولیں گے اس کا، یہ چیمبر نکالیں گے باہر دوستو۔ اس کا یہ فلوٹ ہے، اور یہ فلوٹ کی اس کے اندر پن لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کو ہم نکال لیں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ دوستو اس کی پن ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ فلوٹ ہے۔ اس کا کام ہوتا ہے کاربیٹر کے اندر جو ہے نا، چیمبر کے اندر پیٹرول پورا کرنا، بس اس کے اندر چیمبر کے اندر پیٹرول پورا کرنا۔ دونوں جیڈ ہیں دوستو، یہ کھول لیں گے ایک منہ کے اسکرو کے ڈرائیور سے۔ یہ سلو جیڈ ہے، یہ کھولیں گے، اور 7 mm کے فکس پانے سے دوستو اس کا مین جیٹ بھی کھول لیں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ اس کا مین جیٹ ہے، تو یہ 90 نمبر کا اس میں جیٹ لگا ہوتا ہے دوستو۔ یہ ہم جو ہے واش کریں گے دوستو، اور اس کا یہ جو ہے یہ دوستو پیٹرول کا مکسچر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی سیٹنگ گاڑی کو سٹارٹ کر کے پھر ہوتی ہے، وہ بھی میں آپ کو اس میں بتاؤں گا۔ اور اس کا یہ RPM کا سلو کا اسکرو ہے دوستو، جس سے بائک کے RPM جو ہے سلو اور زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اب ہم اس کو دوستو واش کریں گے، پورے کاربیٹر کو پیٹرول سے واش کریں گے دوستو۔ واش کرنے کے بعد پھر اس کی فٹنگ شروع کرتے ہیں۔ یہ واش ہو چکا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کاربیٹر ہمارا واش ہو چکا ہے۔ تو اب ہم جو ہے یہ دیکھیں آپ، تو اب جو ہے ہم اس کے جو ہے جیٹ بھی ہیں وہ بھی دونوں واش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، تو دوستو یہ ہمارے جو جیٹ ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو باریک باریک سوراخ ہیں ان کو بھی آپ واش کریں گے، کلیئر کریں گے، اور اس کے اندر جو ہول ہے، جو لائن ہے، وہ بھی ہم کلیئر کریں گے اس کی، دونوں جیٹوں کی۔ یہ سلو جیٹ ہے اور یہ مین جیٹ ہے، اور اس کو ہم واش کرنے کے بعد
یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہم اس کو چیک کریں گے کہ اس کے بالکل سارے ہول جو ہیں وہ کلیئر ہیں۔ اس کو بھی ہم ایسے ہی چیک کریں گے، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، ہم اس کے ہول چیک کریں گے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے یہ ہول بالکل کلیئر نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ سلو جیٹ ہے ہمارا، اس کو بھی ہم چیک کریں گے۔ یہ دیکھیں بالکل ہول جو ہے اس کا اندر کی جو لائن ہے بالکل دوستو صاف ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہم یہ فلوٹ کو اور یہ سارے سامان کو بھی ہم واش کر کے پھر اس کی فٹنگ شروع کرتے ہیں۔ دوستو سامان ہم نے یہ سارا واش کر لیا کاربیٹر کا، اب ہم اس کی فٹنگ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ مین جیٹ جو ہے یہ لگائیں گے اس کے اندر۔ ٹھیک ہے دوستو، 7 mm کے فکس مانے سے ہم اس کو ٹائٹ کر دیں گے۔ دوستو سلو جیٹ ہے، یہ سلو جیٹ لگائیں گے اس کے اندر۔ ایک منہ کے اسکرو ڈرائیور سے دوستو اس کو بھی ٹائٹ کر دیں گے۔ اور دوستو اس کے بعد یہ فلوٹ ہے اور فلوٹ کی یہ پن ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ فلوٹ پن ہے اور یہ فلوٹ ہے۔ اس کا دوستو فلوٹ کا اور فلوٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ کاربیٹر کے اندر جو پیٹرول ہے وہ پورا کرنا ہوتا ہے۔ اس کو ہم اس طرح بٹھائیں گے، بٹھانے کے بعد دوستو یہ پن لگا دیں گے، چمبر جو ہے ہم واپسی فٹ کریں گے، اور اس کے بعد یہ تینوں اسکرو دوستو اس میں واپسی لگائیں گے اور اس کو ٹائٹ کر دیں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، اب ہم کاربیٹر کی فٹنگ کریں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، اس سے پہلے ہم یہ دوستو ساری جگہ واش کریں گے ابھی، اس کے بعد پھر کاربیٹر کی فٹنگ کریں گے۔ جو ہے بالکل واش ہو گیا ہمارا ایئر فلٹر والی جگہ۔ اب ہم اس کا جو فلٹر جالی ہے اس کو واش کریں گے دوستو، اس کو فلٹر جالی کو واش کریں گے۔ فوم اس کا ٹھیک ہے، اسی کو واش کر کے لگا دیں گے اور اس کی فلٹر جالی کو جو ہے وہ واش کریں گے، اور اس کے بعد اس کی کاربیٹر کی بھی فٹنگ کریں گے۔ دوستو فلٹر فوم جو ہے وہ ہم اس طریقے سے اتاریں گے اس کے اوپر سے۔ اس کو دوستو اگر اتاریں تو تھوڑا سا احتیاط سے اتاریں، یہ اتار دیا ہم نے۔ اس کے بعد یہ فلٹر جو ہے یہ بھی ہم نیچے اتار لیں گے۔ اس کے اندر 2 فلٹر ہوتے ہیں، اس کو ہم یہ نکالیں گے، اور یہ اس کی فلٹر جالی ہے دوستو، اس کو واش کریں گے پوری کو۔ دوستو اس کو بھی واش کریں گے پوری جالی کو۔ ٹھیک ہے، ہم نے تو دوستو یہ فلٹر جالی جو ہے ہم نے واش کر دی ہے۔ تو اب ہم اس کے اوپر یہ فلٹر جو ہے یہ بھی ہم نے واش کر دیا ہے اس کو ایئر سے۔ تو اب ہم اس کو جو ہے اس کے اوپر واپسی اسمبل کریں گے، انسٹال کریں گے اس کے اندر۔ دوستو اس کو انسٹال کرتے ہوئے بڑے احتیاط سے اس طریقے سے ہم اس کو اندر بٹھائیں گے۔ اسی طریقے سے دوستو یہ دوسرا فلٹر ہے، اس کو بھی ایسے بٹھائیں گے۔ اس کے بعد دوستو اس طریقے سے جو ہے نا اس کو اس کے کناریوں کے اندر یہ فوم کو اندر بٹھا دیں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، اس طرح بٹھائیں گے۔ اب یہاں سے بھی جو ہے نا ہم اس طرح اس کی کناریوں میں اس کو فوم کی کناریوں میں دوستو اس کو فوم کو اس طرح بٹھا دیں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو یہ ہمارا یہ فلٹر بھی ریڈی ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کو فلٹر کو جو ہے اس طرح اس کو بٹھائیں گے، انسٹال کریں گے۔ دوستو یہ والی جو اس کی کالر ہے اس طریقے سے کالر جو ہے اندر ہارس پاور والی کالر میں اس طریقے سے بیٹھے گی۔ تو یہ ہم بٹھائیں گے۔ بٹھانے کے بعد دوستو اس کے یہاں پر ایک بریکٹ ہوتا ہے پٹی، تو یہ پٹی ہم لگائیں گے۔ یہ ٹھیک ہے، اب ہمارا یہ فلٹر اوکے ہو گیا ہے۔ اس کے بعد دوستو ہم یہ اس کا فلٹر کا یہ کور ہے اس کو بھی ہم واش کریں گے، واش کر کے اس کی بھی فٹنگ کریں گے۔ دوستو یہ ہم نے فلٹر باکس کا جو کور ہے دوستو یہ بھی ہم نے واش کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اب ہم اس کی بھی فٹنگ کریں گے۔ اس کو بھی دوستو ایسے بٹھائیں گے، اور 10 mm کے دونوں جو اس کے نٹ ہیں 10 mm کے دوستو وہ واپسی اس میں لگا دیں گے اور اس کو ٹائٹ کر دیں گے۔
دوستوں اس کے بعد یہ ہمارا جو کاربیٹر ہم نے جو واش کرا تھا، اب اس کی فٹنگ کریں گے۔ فٹنگ کرنے کے لیے دوستوں اب یہ دیکھیں کہ یہ جو کٹ بنا ہوا ہے سلائڈ کا، جو چھوٹا کٹ ہے اور ایک سائڈ بڑا کٹ ہے۔ جو چھوٹا کٹ ہے دوستوں مکسر بھی بولتے ہیں اس کو، ایکسیلیٹر کا اسکرو بھی بولتے ہیں۔ یہ جو چھوٹا کٹ ہے دوستوں یہ آپ نے اس سائڈ پہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح۔ تو یہ ہماری سلائڈ یہ اندر بیٹھ جائے گی دوستوں۔ اس کے بعد ہم سلائڈ بٹھائیں گے۔ بٹھانے کے بعد دوستوں اسی طریقے سے ہم یہ واپسی ہاؤس پائپ میں بٹھائیں گے کاربیٹر کو، اور ایسے ہی واپسی اس میں یہاں بٹھا دیں گے۔ اوور فلو کا پائپ لگائیں گے دوستوں یہ واپسی ہے نٹ ٹائٹ اس میں کر دیں گے دوستوں۔ ہاؤس پائپ کا یہ واپسی جو ہے ہم یہ کلپ ٹائٹ کر دیں گے 4 مو کے اسکرو ڈرائیور سے۔ پلگ کیپ نکالیں گے دوستوں، پلگ بھی کھولیں گے اور یہ ٹیبٹ کور بھی کھولیں گے۔ یہ 2 بولٹ ادھر ہوتے ہیں ٹیبٹ کور کے 10 mm کے، اور ایک اس سائڈ پہ ہوتا ہے دوستوں، ایک یہ والا ہے دوستوں۔ تو اس کے بعد میگنیٹ کور بھی دوستوں اس کا کھولیں گے، گیئر لیور کھولیں گے، اس کے ٹیبٹ بھی سیٹ کریں گے دوستوں۔ 10 mm کی گوٹی سے یا رنگ پانے سے ہم اس کے جو ہے ٹیبٹ کور کے دونوں بولٹ کھول لیں گے۔ دوستوں ٹیبٹ کور کھولنے کے بعد جو ہے یہ پلاس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا یہ جو کلپ ہے نا، اس کو اس طرح پکڑ کے پلاس سے تھوڑا سا ہم پیچھے کر دیں گے تاکہ ہمارا ٹیبٹ کور بآسانی باہر آ جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم ٹیبٹ کور ایسے اٹھائیں گے، یہ اس طریقے سے دوستوں یہ باہر نکال لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے یہ بوگلی کے اندر دیکھیں کتنا کاربن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی یہ لائن بھی ہم صاف کریں گے، یہ دوستوں اس کو بھی صاف کریں گے ہم، ٹھیک ہے۔ اس کے ٹیبٹ بھی ہم چیک کریں گے، یہ دیکھیں اس میں تقریباً 8 سے 10 mm کی پلے ٹیبٹ، ٹھیک ہے ہمارے۔ اور اس کے اندر بھی دوستوں 8 سے 10 mm کی پلے ہے۔ اس میں بھی دوستوں ٹیبٹ ٹھیک ہے ہمارے، 8 سے 10 mm کی پلے ہونی چاہیے۔ جیسے آج کل گرمیاں چل رہی ہیں تو گرمیوں میں دوستوں 8 mm یا 10 mm، اور یہ ٹیبٹ ہمارے ٹھیک ہیں۔ اور یہ اس کی ڈاول ہوتی ہے، اس کو بھی صاف کریں گے، واش کریں گے دوستوں، کاربن اس کا دوستوں۔ اس کا یہ اورنگ ہے، یہ اورنگ نکالیں گے دوستوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر یہ کاربن دیکھیں آپ، تو یہ نکالیں گے ہم سارا کاربن، یہ دیکھیں اسی طریقے سے دوستوں یہ سارا ہم کاربن جو ہے اس کا نکال لیں گے یہ پیچکس سے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوستوں۔ اس کو اچھی طرح ہم صاف کریں گے۔ ڈاول ہم نے واش کر دی اس کی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب ہم اس کو جو ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بالکل ہماری یہ واش ہو چکی ہے۔ اب ہم اس کو فٹنگ کریں گے، تو اس طرح اس کو بٹھائیں گے دوستوں۔ اس کے اندر بٹھانے کے بعد اس کا جو اورنگ جو ہوتا ہے واپسی لگائیں گے اس کے اندر دوستوں، ٹھیک ہے، اس طرح۔ اس کے بعد اس کا ٹیبٹ کر ہم دوستوں واپسی لگا دیں گے۔ ٹیبٹ اس کے ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے اس کو کھولا ہے اسی طریقے سے ہم واپسی فٹ کر دیں گے دوستوں۔ ٹیبٹ کور ہم نے جو ہے وہ دیکھیں فٹ کر دیا ہے۔ اور اب ہم اس کا جو ہے پلگ کھولیں گے دوستوں۔ 19 کی ٹامی لے لیں، پلگ پانا لے لیں 18 کا، یا 19 کی ٹامی سے بھی پلگ کھل جاتا ہے۔ تو دوستوں اس کا پلگ کھولیں گے، دوستوں دیکھ سکتے ہیں آپ کے پلگ کی کنڈیشن کیا ہے، کتنا کاربن ہے اس کے اندر، اور پیٹرول ایوریج تو ٹھیک ہے کیونکہ اس کا براؤن پلگ ہے، براؤن پلگ کا پیٹرول ایوریج ٹھیک ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے دوستوں پلگ کے کلر سے کہ براؤن جو پلگ ہوتا ہے اس کا ایوریج ٹھیک ہوتا ہے۔ تو دوستوں پلگ ہم واش کریں گے، تو جیسے کہ میری ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے پلگ کے بارے میں کہ پلگ کو کیسے کلین کریں، تو دوستوں یہ ہمارے پاس مشین ہے، تو اس مشین سے جو ہے ہم پلگ کلین کریں گے۔ اور یہ دیکھیں بالکل 0 میٹر کی طرح یہ نیو ہو جائے گا، یہ دیکھ سکتے ہیں دوستوں، یہ ہمارا پلگ ہے۔ اس کو ہم اس طرح اس کے اندر بٹھائیں گے اور وال کھول دیں گے، ٹھیک ہے دوستوں۔ یہ دیکھیں دوستوں، تو یہ ہمارا پلگ بھی کلین ہو چکا ہے۔ اب ہم پلگ فٹ کریں گے، ٹھیک ہے دوستوں۔ اب ہم اس کو جو ہے پلگ کو بھی فٹ کریں گے، ٹھیک ہے دوستوں۔ پلگ کیپ لگائیں گے اور اب بائک کو ہم اسٹارٹ کریں گے۔ پیٹرول ایوریج کا میں آپ کو بتا دوں گا اس میں کہ پیٹرول ایوریج کیسے سیٹ کرتے ہیں۔
تو دوستو اب ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں، بائک کو سوئچ کھولیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جتنا کھولیں گے نا دوستو اتنا ریس کم ہو جائے گی، آر پی ایم کم ہو جائیں گے گاڑی کے، ٹھیک ہے دوستو۔ یہ یہاں ہمارا جو ہے بالکل گاڑی لیول ہو گئی ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ ساؤنڈ بھی ماشاءاللہ بہت پیارا ہے گاڑی کا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹارٹ ہے گاڑی، ساؤنڈ بھی ہماری گاڑی کا بہت پیارا ہے دوستو۔ اور اب ہم اس کا پیٹرول ایوریج کا میں آپ کو بتا دوں کہ چھوٹا پیچ کا آپ لے لیں، چھوٹا پیچ کا دوستو لے لیں، اس کا یہ جو مکسچر ہے اس کو ہم جتنا ٹائٹ کریں گے پیٹرول اس کا بڑھے گا، ٹھیک ہے، جتنا لوز کریں گے پیٹرول اتنا کم ہو جائے گا۔ تو اس کو ہم جو ہے ابھی ہلکا سا ٹائٹ کر دیتے ہیں، دیکھیں آر پی ایم اس کے بڑھ گئے گاڑی کے نا، ہلکا سا اور ٹائٹ کر دیتے ہیں، یہ دیکھیں ہلکا سا اور آر پی ایم بڑھ گئے، تو پیٹرول ایوریج جو ہے ہمارا اور کم ہو گیا ہے، یہ دیکھیں۔ اب اس کے یہاں پر آر پی ایم جو ہے دوستوں وہ بڑھ رہے ہیں، تو ہم تھوڑا سا اس کو آدھی چوڑی اور ٹائٹ کر دیتے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے دوستو۔ اور اس کا یہ ایکسلیٹر والا آر پی ایم والا جو مکسچر ہے، ایکسلیٹر والا جو ہے آر پی ایم اس کو ہلکا سا اور کم کر دیتے ہیں دوستو۔ جہاں پر ایکسلیٹر بڑھے، آپ کی گاڑی کی ریس زیادہ تیز ہو جائے مکسچر ایک تھرو ٹائٹ کرنے سے، 70 ہو یا 125، تو آپ سمجھیں کہ پیٹرول ایوریج جو ہے وہ گاڑی کا آپ کی کم ہو گیا ہے۔ جہاں پر یہ مکسچر ٹائٹ کرنے سے یا لوز کرنے سے اگر ایکسلیٹر کم ہو جائے گاڑی کا تو سمجھ لیں کہ پیٹرول ایوریج آپ کی بائک کا زیادہ ہو گیا ہے۔ تو بس یہ اس کی سیٹنگ ہے، اور ہماری یہ بائک بھی بالکل سلو میں ٹھیک کھڑی ہوگی دوستو۔ ٹھیک ہے دوستو، اب ہم اس کو بغیر ایکسلیٹر کے سٹارٹ کریں گے دوستو، یہ بند کریں گے اور بغیر ایکسلیٹر کے خالی ہم کک ماریں گے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل ہماری جو بائک ہے بالکل اوکے اور ریڈی ہو گئی ہے، بغیر ایکسلیٹر کے آر پی ایم بھی اس کے سیٹ ہے، اور بغیر ایکسلیٹر کے ایک بائک بھی سٹارٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ بغیر ایکسلیٹر کے دوستو بائک سٹارٹ ہو رہی ہے، یہاں پہ ہمارا پیٹرول ایوریج اور ایکسلیٹر کا مکسچر سب برابر ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ ٹھیک ہے دوستو، اب ہم اس کا جو ہے دوستو میگنیٹ کر واپسی لگا دیں گے۔ ہماری جو ٹیوننگ ہے دوستو یہ مکمل ہو چکی ہے دوستو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور جب تک کے لیے اجازت دیجیے، ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔